آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لڑاکا طیارے کی جو ایک قوم کی امیدوں کا مرکز ہے، لیکن ایک المناک حادثے نے اس پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ کہانی ہے خود انحصاری کی جدوجہد کی، ایک بڑے خواب کی اور اس کی قیمت کی۔ تو منظر ہے دبئی ایئر شو کا، تاریخ ہے 21 نومبر 2025۔ یہ کوئی عام ایونٹ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ایویشن میلہ ہے، جہاں بہترین سے بہترین طیارے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی شو کے دوران ایک انتہائی چونکا دینے والی خبر سامنے آتی ہے۔ بھارت کا فخر تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ سب کی آنکھوں کے سامنے کرتب دکھاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور سب سے افسوسناک بات، اس میں پائلٹ کی جان چلی جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قومی فخر کی یہ علامت ایک سانحے میں کیسے بدل گئی، اور یہ واقعہ بھارت کے سب سے بڑے ایویشن پروگرام کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف ایک جہاز کے گرنے کی کہانی نہیں، اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت اور بہت بڑے اسٹریٹجک مفادات کی جنگ چھپی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایئر شو میں یہ سانحہ پیش کیسے آیا۔ اب دیکھیں، سرکاری تحقیقات تو چل رہی ہیں، لیکن ایویشن کے ماہرین کچھ ممکنہ وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایئر شوز میں پائلٹس طیاروں کو ان کی آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انتہائی مشکل کرتب یعنی نیگیٹو جی مینوور غلط ہو گیا ہو، یا انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہو، کنٹرول سسٹم میں کوئی گڑبڑ، یا پھر کوئی پرندہ بھی ٹکرا سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ حادثہ صرف تکنیکی خرابی کا معاملہ نہیں ہے، اس سے ایک بڑا سوال جڑا ہے۔ آخر یہ ایک طیارہ، یہ تیجس، بھارت کی قومی سلامتی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب اس چارٹ میں چھپا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو جتنے اسکواڈرن چاہیے یعنی 42، اس کے پاس اس وقت ہیں صرف 31 کے قریب۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے تیجس کو بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پرانے ہوتے MiG 21، MiG 29، جیگوار اور میراج 2000 جیسے طیاروں کی جگہ لے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک نیا جہاز نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اور یہ سب جڑا ہے بھارت کی ایک بڑی مہم سے، جسے آتم نربھر بھارت یعنی خود انحصار بھارت کہتے ہیں۔ اس کا مقصد سیدھا سا ہے، دفاع سمیت ہر اہم شعبے میں دوسرے ملکوں پر انحصار ختم کرنا اور ہر چیز خود بنانا۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خود انحصاری کی اس کہانی میں تیجس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا انجن ہے، جو وہ خود نہیں بناتا۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں، اسی کی دہائی میں بھارت نے کاویری نام سے اپنا انجن بنانے کا پروگرام شروع کیا، لیکن کئی سالوں کی کوشش کے باوجود یہ انجن وہ طاقت پیدا نہیں کر سکا جس کی ضرورت تھی۔ آخرکار 2008 میں اس پروگرام کو تیجس سے الگ کرنا پڑا اور بھارت کو امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے پاس جانا پڑا۔ اور اس انحصار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکتوبر 2025 تک جنرل الیکٹرک نے کتنے انجن دیے؟ صرف 4۔ جی ہاں، صرف 4۔ جبکہ معاہدے کے مطابق اس وقت تک تقریباً 30 انجن ڈیلیور ہو جانے چاہیے تھے۔ 4 کہاں اور 30 کہاں؟ اب اتنی بڑی تاخیر کی وجہ سے بھارت میں یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ بھارتی صحافی ارنب گوسوامی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کر ڈیلیوریز کو سست کیا ہے۔ تو انجن کی یہ کمی صرف ایک مسئلہ نہیں، اس نے مسائل کی ایک پوری زنجیر بنا دی ہے، جس نے پورے پروڈکشن پلان کو پٹری سے اتار دیا ہے۔ یہ بالکل ڈومینو ایفیکٹ کی طرح۔ دیکھیں، جی سے انجن نہیں آئے تو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ یعنی HAL میں جہاز کا ڈھانچہ بننا رک گیا۔ جب جہاز ہی نہیں بنے تو فضائیہ کو ڈیلیوری میں تاخیر ہوئی، اور اس کا سیدھا اثر پڑا ملک کی سلامتی پر۔ اور معاملہ صرف انجن کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں۔ جیسے مارچ 2025 میں ہتھیاروں کے ایک ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ نئے ریڈار اور دیسی آسترا میزائل کا سافٹ ویئر آپس میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اور پھر ایک اور حقیقت یہ ہے کہ HAL ایک سال میں 24 سے زیادہ طیارے بنا ہی نہیں سکتا۔ ان سب مسائل کا نتیجہ یہ ہے کہ تیجس MK-1A کی جو پہلی کھیپ آنی تھی وہ اب 2 سال کی تاخیر سے مارچ 2026 میں آئے گی، یعنی فضائیہ کا انتظار مزید لمبا ہو گیا ہے۔ تو اتنے سارے چیلنجز کے بیچ سوال یہ ہے کہ بھارت خود انحصاری کے اس راستے پر آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ وہ کر کیا رہا ہے؟
देखें, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भारत पीछे नहीं हट रहा, बल्कि तेजस पर अपना भरोसा और बढ़ा रहा है। पहले 83 तैयारों का ऑर्डर दिया गया और फिर सितंबर 2025 में 97 मजीद तेजस MK-1A का ऑर्डर दे दिया गया, यानी कुल 180 तैयारे। और इंजन की कमी को दूर करने के लिए नवंबर 2025 में $1 अरब की एक और बड़ी डील की गई है। इसमें 113 मजीद GE इंजन खरीदे जाएंगे जो 2027 से 2032 के दरमियान मिलेंगे। मकसद यह है कि सप्लाई चेन को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाया जाए। तो आखिर में तेजस की पूरी कहानी भारत के सामने एक बुनियादी स्ट्रेटेजिक इंतखाब को ला खड़ा करती है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी दरामद करने का आसान और तेज़ रास्ता जिसमें आप दूसरों पर मुनहसिर रहते हैं। दूसरी तरफ है खुद बनाने का मुश्किल और लंबा रास्ता जिसमें वक्त, पैसा और नाकामी का खतरा तो है, लेकिन आखिर में आपको स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी मिलती है। इस हादसे ने इसी सवाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। क्या भारत अपनी फौरी सिक्योरिटी की ज़रूरतों और एक बड़ी एरोस्पेस ताकत बनने के अपने तवील मुद्दती ख्वाब के दरमियान तवाज़ुन कायम कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो एक कौम को अपनी ख्वाहिशात की भारी कीमत पर सोचने पर मजबूर कर रहा है।